بائیوگرافی فریم کے ناظرین خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی بائیوگرافی ہینیبال کے متعلق ہے۔ ناظرین اکرام، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو ہینیبال کی بائیوگرافی اچھے سے سمجھ آ سکے۔ ہینیبال اہل کارتھیج کا جرنیل اور ایک فاتح تھا۔ ہینیبال کا نام تاریخ کا ایک مشہور و معروف نام ہے۔ اپنے دور کے دوران جو 15 برس یا اس سے زائد برسوں پر محیط تھا، وہ ہر اس رومی کے دل میں خوف کی ایک علامت بن چکا تھا جو اس کے نام سے واقف۔ یہ فوجی جرنیل عظیم فوجی جرنیل حمل کار آرکا کا بیٹا تھا، جو اہل کارتھیج کا ایک نامور جرنیل تھا۔ روم اور کارتھیج کے درمیان پہلی جنگ کے دوران وہ اہل کارتھیج کا ایک جرنیل تھا۔ جب وہ بچہ تھا، اس وقت اس کے باپ نے اس سے یہ عہد لیا تھا کہ جب کبھی بھی اسے موقع ملا وہ رومیوں کے خلاف لڑے گا۔ تقریباً 220 تک اہل کارتھیج نے اپنے آپ کو اس قدر مضبوط محسوس کیا کہ وہ اہل روم کے ساتھ لڑائی کی تجدید کر سکتے تھے، اور انہوں نے ایک کثیر فوج ہینیبال کی قیادت میں دے دی اور اسے اسپین بھیج دیا۔ وہاں پر جلد ہی اس نے اپنے آپ کو ایک بہترین لیڈر کے طور پر منوا لیا۔ بالخصوص وہ اپنے دشمنوں کو حیران کر دینے میں ماہر تھا اور وہ فتوحات سے دوچار ہوتا رہا۔ اس نے ساگنٹم پر قبضہ کر لیا، شمال مشرقی ساحل پر ایک رومن قبضہ اور فوری پیش قدمی جاری رکھی، اور اسپین سے نکلتے ہوئے فلپس تک جا پہنچا۔ اس کے پاس تقریباً 50,000 سپاہی اور 50 ہاتھی تھے۔ اب اس نے سرد پہاڑی سلسلے کو عبور کرنا شروع کیا۔ ہر کسی نے پیدل چلنا تھا۔ یہ ایک خوفناک سفر تھا۔ ہاتھی پہاڑوں پر سے پھسل رہے تھے، اور جس وقت فوج پہاڑوں کی دوسری جانب اٹلی کے میدانوں میں پہنچی، جانور مر چکے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں سپاہ بھی مر چکی تھی، لیکن کئی ہزار سپاہ زندہ رہنے سے کامیاب ہو چکے تھے۔ انہوں نے کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اپنے کمانڈر کی قیادت میں پیش قدمی شروع کی اور نصف اٹلی تک پیش قدمی کی۔ انہوں نے بے مثال قیادت اور رہنمائی اور بہترین جنگی حکمت عملی کی بنا پر ہر اس رومن فوج کا صفایا کر دیا جو ان کے مقابلے کے لیے روانہ کی گئی تھی۔ یہ جنگیں ٹیسینس، ٹریبیا اور لیک ٹریسیمین کے مقامات پر لڑی گئی تھی، اور بالآخر 216 میں کنائی میں، جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ 80,000 رومی فوج کے مقابلے کے لیے موجود تھی، جو گھڑ سوار اور پیدل دستوں پر مشتمل تھی۔ ان 4 فتوحات کو بخوبی مکمل کیا گیا۔ کنائی کا معرکہ 1200 سالہ تاریخ میں اہل روم کے لیے ایک بڑے المیہ کے طور پر مشہور رہا۔ اس موقع پر روم کے دروازے غیر محفوظ تھے اور مزاحمت کے لیے زیادہ پناہ باقی نہ بچی تھی، لیکن ہینیبال کی سپاہ بھی تھکی ہاری تھی اور اسے تازہ دم کمک کی ضرورت تھی، لہٰذا اس نے حملہ نہ کیا، بلکہ اس نے شہر کو پامال کرنا شروع کیا اور بچی کھچی روم کی فوج کو پامال کرنا شروع کیا۔ رومن سینٹ نے کوئنٹس فیبیس میکسیمم کو بطور ڈکٹیٹر مقرر کیا تھا اور اپنی فوج کو ہینیبال کے ساتھ براہ راست جنگ میں ملوث ہونے سے منع کیا گیا تھا۔ چند برس تک یہ غیر فیصلہ کن جنگ جاری رہی۔ اس دوران ہینیبال کو واپس وطن بلا لیا گیا تاکہ وہ رومن فوج کے خلاف کارتھیج کا دفاع کر سکے، جو اٹلی سے وہاں پہنچ چکی تھی، اور اس کی قیادت پبلیس کارنیلس سکیپیو کر رہا تھا۔ زاما کے مقام پر دونوں افواج کا آمنا سامنا ہوا۔ ہینیبال نے کارتھیج کو چھوڑا اور مشرق قریب میں آوارہ گردی کرتا رہا۔ وہ اہل روم کے خلاف لڑنے کا اپنا عہد نہ بھولا تھا، اور وہ ارد گرد اہل روم کے دیگر دشمنوں کو تلاش کرتا رہا تاکہ وہ اہل روم کے خلاف اس کی مدد کر سکے۔ اس نے اینٹیوکس دی گریٹ کے مشیر کے طور پر خدمات انجام دیں، جسے 19 اگنیشیا کی جنگ میں شکست ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے بینتھنیا کی جانب رائے فرار اختیار کی، جہاں پر چند برس بعد اس نے زہر کھا لیا اور موت سے ہمکنار ہو گیا۔ یہ ایک نامور فوجی جرنیل کا ایک افسوسناک اختتام تھا، لیکن
کوہ الیپس کو عبور کرنے اور رومن فوج کے خلاف اس کی لگاتار فتوحات کے اصول کی اس کی شہرت ماند نہ پڑی تھی اور وہ عالم میں تاریخ میں جگمگاتی رہی۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔